ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابھی خلافت صدیقی کے قدم نہیں جمے ہیں، اللہ اکبر، اور ابھی نیا نیا عہد ہے کہ عرب کے بہت سارے قبائل جو ہے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ سے منکر ہو گئے، زکوٰۃ دینا سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تنہا تنہا جو ہے ان کے جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، اجلۂ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یا اے صدیق اکبر، کیسے آپ ان لوگوں کو قتل کریں گے، کیسے ان لوگوں سے آپ جہاد کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ یہاں تک کہ حضرت اللہ اکبر، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی کہ اے صدیق اکبر، ان لوگوں سے کیسے آپ قتال کریں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس نے مجھ سے اپنے مال کو اور اپنے جان کو اس نے مجھ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں حضور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ان سے قتال کروں گا اگر وہ حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر وہ مجھ کو نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس سے قتال کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے، یعنی جو نماز نہ پڑھے، نماز کا انکار کرے وہ بھی جو ہے مرتد ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرے جو ہے وہ بھی مرتد ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس سے قتال کروں گا۔ معلوم یہ ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے وہ اسی وقت جو ہے نفع دے گا جب حضور کے دین کے تمام ضروریات پر ایمان ہے، اور جو حضور کے ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری دینی کا منکر ہے وہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہرگز نہیں مانا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہی لگا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کا سینہ جو ہے وہ مشرکین مرتدین یمامہ کے قتال کے لیے اور ان سے جہاد کے لیے کھول دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق اکبر کی ہمت تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اللہ اکبر یہ استقلال تھا کہ اس استقلال کے طفیل میں اور اس ہمت کے طفیل میں، اس ہمت کے نتیجے میں سارے صحابہ کرام جو ہے اللہ اکبر عقیدہ راسخہ پر جو ہے جم گئے۔